بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری سیکنڈ ایئر سیوکس اچھی طرح سے واقف ہے کہ ہم اپنا چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 1 میں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑی طاقت بن کر مسلمانوں کے لیے خطرہ محسوس کروانے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ سیکنڈ ایئر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 چل رہا ہے، اور اس میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کیسے بنی، اس کے لیے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑی طاقت بن کر مسلمانوں کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگے۔ لیکن اس وقت کے مسلم اکابرین میں سے سر سید احمد خان نے اپنی سیاسی بصیرت کے باعث مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہندوؤں کی طرح تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہیں بھی سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی اتار چڑھاؤ سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ لیکن بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ مسلمان تو اس وقت تک ترقی کی منازل طے ہی نہیں کر سکتے اور اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی اپنی کوئی نمائندہ تنظیم نہ ہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان سیاسی طور پر منظم ہوئے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور ان کے لیے اپنا تشخص قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ بس اسی کے بنا پر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے خاتمے پر نواب سلیم اللہ خان یعنی نواب آف ڈھاکہ نے حاضرین سے خطاب کیا اور نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تجویز پیش کی، مسلمانوں کے لیے ایک مستقل سیاسی جماعت تشکیل دینی چاہیے۔ اجلاس میں موجود تمام شرکاء نے متفقہ طور پہ اس تجویز کو قبول کیا تھا اور آل انڈیا مسلم لیگ قائم کر دی گئی تھی۔ اسی اجلاس میں نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب سمیع اللہ خان اور جسٹس شاہ الدین نے بھی شرکت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی بنا پر مسلمانوں کے اندر یہ احساس جاگا کہ ہاں ہماری سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز انڈین نیشنل کانگریس۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو چکی تھی اور اس پر 20ویں صدی کے آغاز میں انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ کانگریس ہندو فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ پورے ملک میں اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے۔ مسلم لیڈروں نے کانگریس کے اثرات کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ متعصب ہندو تحریکیں۔
انیسویں صدی کے آخر میں ہندوؤں میں کئی انتہا پسند اور متعصب تحریکیں یعنی آریہ سماج اور ہندو مہاسبھا وغیرہ پیدا ہوئیں۔ یہ سب بھی رام راج کے قیام کا خواب دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے مسلم مخالف پالیسیاں بھی اختیار کر لی تھیں۔ ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا بھی لازمی تھا۔ اب اردو ہندی تنازع بھی ہو چکا تھا۔ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلانے کی ہندوؤں کی کوششیں مسلمانوں کو غور و فکر پر مجبور کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب کے دفاع کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی اپنے حقوق کا دفاع ضروری سمجھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہندوؤں کی تنظیمیں ہندی کے حق میں اپنا پورا زور صرف کر رہی تھیں۔ دیوناگری رسم الخط اختیار کر لیا جاتا تو مسلمانوں کے ثقافتی ورثہ اور معاشی و معاشرتی حیثیت کو بہت نقصان پہنچتا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ تقسیم بنگال۔ انگریز حکومت نے 1905 میں بنگال کے وسیع و عریض صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد انتظامی اصلاح تھا، لیکن ہندوؤں نے اسے ہندو دشمنی سے تعبیر کیا۔ یہ اتفاق تھا کہ تقسیم بنگال کے بعد نئے صوبے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو بہت فائدے حاصل ہوئے۔ مشرقی صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے، انہیں ہر شعبے میں ترقی کے امکانات نظر آئے۔ ڈھاکہ میں یونیورسٹی، ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکومتی ادارے بنا دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی، انتظامی اور معاشی فوائد حاصل ہوئے۔ ہندو تاجر، ہندو وکلاء اور ہندو ذمہ دار تقسیم بنگال کے خلاف سفارہ ہو گئے۔ ہندو رد عمل مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم ہونے کا پیغام ملا اور آل انڈیا مسلم لیگ تخلیق ہو گئی۔ ہندو قیادت۔ 20ویں صدی میں ہندوؤں کی قیادت متوازن اور روشن خیال افراد کے ہاتھوں سے نکل کر مسلم دشمن فرقہ پرست اور متعصب شخصیتوں کے ہاتھ میں آ گئی، جن میں مدن موہن مالویہ، بال گنگادھر تلک اور سریندر ناتھ بنرجی وغیرہ شامل تھے، جو ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ ان کی سرگرمیوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے ایک مرکزی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز منظور کی۔ شملہ وفد۔ سیکریٹری برائے امور ہند لارڈ مالنے نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ برِ صغیر میں جلد سیاسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی اور سیاسی اداروں میں مقامی باشندوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنے لیے متناسب نمائندگی کے حصول کی خاطر لارڈ منٹو اور وائسرائے ہند سے ایک وفد کی صورت میں جا کر 1906 میں ملاقات کی۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا۔ لارڈ منٹو کا جواب خاصا حوصلہ افزا تھا اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے اپنی مستقل سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کو وجود ملا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ اجلاس میں نواب وقار الملک نے اپنا صدارتی خطبہ پڑھا۔ مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش ہوئی اور اسے منظور بھی کر لیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان کی قرارداد میں جماعت کے اغراض و مقاصد بھی بیان کیے گئے۔ مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، درجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ اب مسلم لیگ کی تنظیم 60 افراد پر مبنی ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی۔
سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا۔ سید حسین بلگرامی سیکریٹری کے عہدے کے لیے چنے گئے۔ محسن الملک اور وقار الملک جوائنٹ چیف سیکرٹری بنائے گئے۔ مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں بھی قائم کی گئی۔ اس کا سربراہ سید امیر علی کو بنایا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ جداگانہ انتخابی طریقہ 1909 کے ایکٹ میں شامل کروا کے ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ مختلف صوبوں میں ہائی کورٹس کے ججوں کے طور پر مسلمانوں کی تعیناتی وزیر امور ہند کی کونسل میں ایک مسلمان شامل کروایا گیا جس کا نام سید حسین بلگرامی تھا۔ اوقاف ایکٹ کو حتمی شکل دلوائی گئی۔ یہ تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ سیوکس، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ابھی چل رہا ہے اور اسی کو ہی آگے فردر کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑی طاقت بن کر مسلمانوں کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگے۔ لیکن اس وقت کے مسلم اکابرین میں سے سر سید احمد خان نے اپنی سیاسی بصیرت کے باعث مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ہندوؤں کی طرح تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہیں بھی سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی اتار چڑھاؤ سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ لیکن بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے اور اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی نمائندہ تنظیم نہ ہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان سیاسی طور پر منظم نہ ہوئے تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور ان کے لیے اپنا تشخص قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، جس کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں عمل میں لایا گیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان یعنی نواب آف ڈھاکہ نے حاضرین سے خطاب کیا اور نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تجویز پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک مستقل سیاسی جماعت تشکیل دینی چاہیے۔ اجلاس میں موجود تمام شرکاء نے اسے متفقہ طور پر قبول کیا تھا اور یوں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کر دی گئی تھی۔ اس اجلاس میں نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب سمیع اللہ خان اور جسٹس شاہ دین نے بھی شرکت کی۔ اس میں مسلم لیگ کے قیام میں وہ کون سے اسباب، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے ہندوؤں کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو چکی تھی اور اس پر 20ویں صدی کے آغاز میں انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ کانگریس ہندو فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ پورے ملک میں اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے۔ مسلم لیڈروں نے کانگریس کے اثرات کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ متعصب ہندو تحریکیں 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں میں کئی انتہا پسند اور متعصب تحریکیں آریہ سماج اور ہندو مہاسبھا وغیرہ پیدا ہوئیں۔ یہ سب رام راج کے قیام کا خواب دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے مسلم مخالف پالیسیاں اختیار کر لی تھیں۔ ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا بھی لازمی تھا۔
پھر اردو ہندی تنازع، اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دلانے کی ہندوؤں کی کوششیں مسلمانوں کو غور و فکر پر مجبور کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب کے دفاع کے لیے سیاسی میدان میں بھی اپنے حقوق کا دفاع ضروری سمجھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہندوؤں کی تنظیمیں ہندی کے حق میں اپنا پورا زور صرف کر رہی تھیں۔ دیوناگری رسم الخط اختیار کر لیا جاتا تو مسلمانوں کے ثقافتی ورثہ اور معاشی و معاشرتی حیثیت کو بہت نقصان پہنچتا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ انگریز حکومت نے 1905 میں بنگال کے وسیع و عریض صوبے کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تھا جو پہلے مکمل ایک صوبہ تھا۔ مقصد اس کا انتظامی اصلاح تھا تاکہ ایڈمنسٹریشن کا نظام بہتر کیا جا سکے، لیکن ہندوؤں نے اسے ہندو دشمنی سے تعبیر کیا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ تقسیم بنگال کے بعد نئے صوبے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو بہت فوائد حاصل ہوئے، کیونکہ مشرقی صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ انہیں ہر شعبے میں ترقی کے امکانات نظر آئے۔ ڈھاکہ میں یونیورسٹی، ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکومتی ادارے بنا دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی، انتظامی اور معاشی فوائد حاصل ہوئے۔ ہندو تاجر، ہندو وکلا اور ہندو ذمہ دار تقسیم بنگال کے خلاف سفارہ ہو گئے۔ ہندو رد عمل سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم ہونے کا پیغام ملا اور آل انڈیا مسلم لیگ تخلیق کی گئی۔ ہندو قیادت 20ویں صدی میں ہندوؤں کی قیادت متوازن اور روشن خیال افراد کے ہاتھوں سے نکل کر مسلم دشمن، فرقہ پرست اور متعصب شخصیتوں کے ہاتھ میں آ گئی، جن میں مدن موہن مالویہ، بال گنگادھر تلک اور سریندر ناتھ بنرجی وغیرہ شامل تھے، جو ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ ان کی سرگرمیوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے ایک مرکزی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز منظور کی۔ شملہ وفد سیکریٹری برائے امور ہند لارڈ مالے نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بڑے صغیر میں جلد سیاسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی اور سیاسی اداروں میں مقامی باشندوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنے لیے متناسب نمائندگی کے اصول کی خاطر لارڈ منٹو، وائسرائے ہند سے ایک وفد کی صورت میں جا کر 1906 میں ملاقات کی اور یہ شملہ کے مقام پر ہوئی۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا اور لارڈ منٹو کا جواب خاصا حوصلہ افزا تھا۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے اپنی مستقل سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کو اپنا وجود ملا۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کے اصل میں مقاصد کیا تھے؟ اجلاس میں نواب وقار الملک نے اپنا صدارتی خطبہ پڑھا اور اسی میں مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد بھی پیش ہوئی، جسے منظور کر لیا گیا اور بعد ازاں نواب سلیم اللہ خان کی قرارداد میں اس جماعت کے اغراض و مقاصد بھی بیان کیے گئے۔ مسلمان اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، درجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ مسلم لیگ کی تنظیم 60 افراد پر مبنی تھی، یعنی جو ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی وہ 60 افراد پر مبنی تھی۔ سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا۔ سید حسین بلگرامی سیکریٹری کے عہدے کے لیے چنے گئے۔ محسن الملک اور وقار الملک جوائنٹ سیکریٹری بنائے گئے۔ مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں بھی قائم کی گئی اور اس کا سربراہ سید امیر علی کو بنایا گیا۔ جداگانہ انتخابی طریقہ 1909 کے ایکٹ میں شامل کروا کے مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ مختلف صوبوں میں ہائی کورٹس کے ججوں کے طور پر مسلمانوں کی تعیناتی اسی جماعت نے کروائی۔ وزیر امور ہند کی کونسل میں ایک مسلمان شامل کروایا گیا جس کا نام سید حسین بلگرامی تھا
اوقاف ایکٹ کو بھی حتمی شکل دلوائی گئی۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی انتہائی شاندار کامیابی تھی کہ اس نے اپنے کچھ مقاصد فوراً حاصل کر لیے تھے۔ یہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ، اس کے قیام کے اسباب، اس کے مقاصد اور اس کی کامیابیاں۔ امید ہے آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا